محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، روزہ مسلمان کے اندر صبر و مواسات کی خوبیاں پیدا کرتا ہے، صبر ہمدردی کی خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ وشہر المواسات۔ مشکاہ شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور وہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ مسلمان دن بھر روزے کے احکام کی پابندی کر کے اپنے نفس کی خواہش اور ضروریات کو کچلتا رہتا ہے، اور اس طرح پورے مہینے اس عمل سے مسلمان کو ہر تکلیف، ایذا، ہر پریشانی برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور یہی عادت مسلمان کی ایک بڑی خوبی ہے جو اس کے لیے دنیا کی زندگی کو سہل و آسان بنا دیتی ہے۔ جو لوگ ذرا ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی بہت ہی دشوار بن جاتی ہے، لیکن مسلمان بھوک، پیاس، بیماری، لوگوں کا غصہ، لوگوں کی گالیاں، سب ہی کچھ برداشت کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ اسے جو بھی نقصان پہنچتا ہے، اس کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کا صبر بھرا کلمہ ہی جاری ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے تکلیف کے وقت جب اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ میں اور یہ ساری دنیا اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے پر اپنے رحم و کرم کا دروازہ کھول دیتا ہے، اپنے رحم و کرم کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی تمام تر تکالیف کو دور کر دیتا ہے، اور وہ اس دنیا میں اس گلاب کے پھول کی طرح ہو جاتا ہے جس کی ٹہنی پر کانٹے ہی کانٹے نظر آتے ہیں، لیکن اس کی خوشبو ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے مصیبتوں سے چھٹکارا دنیا کی ظاہری وسائل کا سہارا نہیں، بلکہ ان مصیبتوں پر صبر کرنا، ان کو برداشت کرنا اور خدا کو یاد کرنا ہے۔ جب مسلمان یہ صحیح ذریعہ اختیار کرتا ہے تو خدائے رحیم و کریم اس کا معاون و مددگار بن جاتا ہے، اور یا تو ان مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، اور یا تو مسلمانوں کو ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ مصیبتوں کے سختی کے باوجود وہ بندے مومن مطمئن نظر آتا ہے۔ ذرا ماضی کے تاریخ پر نظر ڈالیے، حضور علیہ السلام، صحابہ اکرام، ہمارے اسلاف اور بزرگوں پر کیا کیا مصیبتیں نہیں آئی، لیکن نہ تو وہ ان سے بے چین ہوئے، نہ ہی ان کا مشن اور کام رکا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی تو نماز کی طرف آتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے۔ حضرات محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صبر ایمان کا ایسا ہی اہم حصہ ہے جیسے جسم کے لیے سر، جیسے جسم کے لیے سر۔ نفس کو
اس کی ناجائز خواہشوں سے روکنا صبر ہے۔ پیٹ اور شرمگاہ کی خواہش کو حرام طریقے سے پورا نہ کرنا، مال و دولت کی ہوس سے رکنا، یہ قناعت ہے۔ غصہ پر قابو رکھنا حلم ہے، اور یہ سب صبر کی ہی قسمیں ہیں۔ اور مسلمان کے اندر ان تمام خوبیوں کا ہونا اس کے لیے عزت، عظمت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ پس مسلمان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے صبر کرے، یعنی خود کو ہر اس کام سے روکے جو شریعت کے خلاف ہو، خدا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت و فرما برداری پر صبر کرے۔ خدا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر صبر کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کے لیے رات کو جاگنا پڑے، دن کو بھوکا رہنا پڑے، گرمی یا سردی برداشت کرنا پڑے، دولت خرچ کرنا پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، جو کچھ بھی ہو صبر کرے لیکن اطاعت نہ چھوڑے، اور ہر مصیبت پر صبر کرے کہ بھوکا ہو، بیمار ہو، پریشان ہو، لیکن وابلا چیخ و پکار نہ مچائے۔ غرض کے صبر کی خوبی پیدا کر لینا بے حد ہی مفید ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت دشوار بھی ہے، اور کوئی بھی کمال یا کوئی بھی بلند مرتبہ چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو بغیر دشواری کے ملتا بھی نہیں۔ پس دشواری کے باوجود مسلمان کو صبر کا کمال حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہر وقت دعا کرنا چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے قدم جمائے رکھ، اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں۔ حضرات، ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ دعائیں یاد ہونا چاہیے کہ ہر نیکی کی توفیق دینے والا رب ہی ہے، صبر کی توفیق بھی دینے والا وہی ہے، اس کا اجر بھی وہی عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا گیا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو اور نہیں ہے تمہارا صبر مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جب صبر کرنے والے جنت میں داخل ہوتے ہوں گے تو فرشتے اس کے سامنے حاضر ہو کر اس طرح مبارکباد پیش کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر کہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا یہ گھر کس قدر عمدہ ہے۔ حضرات محترم، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو پکارا جائے گا تو کچھ لوگ حاضر ہوں گے، انہیں حکم ملے گا تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ تیزی سے جنت کی طرف چلیں گے تو فرشتے کہیں گے، وہ تیزی سے جنت کی طرف چلیں گے تو فرشتے انہیں روکیں گے اور روک کر کہیں گے، کیا تم حساب سے پہلے ہی جنت میں جا رہے ہو؟ وہ جواب دیں گے، جی اپنے رب کی اجازت اور اس کے فضل سے۔ پوچھا جائے گا تم کون ہو؟ وہ بتائیں گے ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ پوچھا جائے گا تم نے کس طرح صبر کیا؟ وہ کہیں گے ہم نے اپنے نفسوں کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھا اور اس کی نافرمانی سے بچائے رکھا، اور ہم نے دنیا کی مصیبتوں پر صبر کیا۔ پس فرشتے ان سے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ کہ نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، صبر کے ساتھ ساتھ ایک اور خوبی جو مسلمان کو روزے سے حاصل ہوتی ہے وہ مواسات ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المواسات فرمایا۔ مواسات یعنی باہمی ہمدردی کو بھی کہا جاتا ہے، اور اپنے رزق میں دوسروں کو شریک کر لینے کو بھی کہتے ہیں، اور سخاوت کرنا بھی ہے، اور سخاوت کرنا بھی یہ بھی مواسات ہی میں شامل ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کریں،
خدا نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں اپنے عزیزوں، دوستوں اور غریبوں کو بھی شامل کریں۔ خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے اپنے بیوی بچوں کی اور ہر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی نیکی کو بھی معمولی یعنی کم نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا بھی نیکی اور عبادت ہے۔ پس ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے آئیں تو ہمارے چہرے پر خوشی اور ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو کہ ہمیں دیکھ کر ہمارا مسلمان بھائی بھی خوش ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ رحم کرنا ہی ہمدردی ہے کہ جب تم کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھو یا تمہیں اس کی کسی ضرورت کا پتہ چلے، تمہیں اس کی کسی ضرورت کا پتہ چلے تو کسی نہ کسی طرح اس کی مدد کرو، چاہے مال و دولت کے ذریعے یا ہاتھ پیر سے خدمت کر کے۔ حضرات محترم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اسے عیب والا بنا دیتی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نرمی کا حصہ مل گیا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی کا حصہ مل گیا، اور جس کو نرمی کا حصہ نصیب نہ ہوا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم ہو گیا۔ حضرات محترم، ان دونوں حدیث پاک میں، ان دونوں حدیثوں میں نرمی کا ذکر ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے نرم اور ملائم چیز کو پسند کرتا ہے، اسی طرح خدا بھی نرم اور ملائم بندوں کو پسند کرتا ہے، اور جس مسلمان میں نرمی کی خوبی موجود ہوتی ہے تو اس کو دنیا و آخرت دونوں ہی جگہ بھلائی عزت نصیب ہوگی، اور جس میں یہ خوبی نہیں تو دنیا میں لوگ اس سے نفرت کرتے اور بھاگتے ہیں، اور آخرت کی بھلائی سے بھی وہ محروم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام اپنے اندر جذبہ غلامی پیدا کریں، اس طرح کہ جب کسی سے بات کریں تو پیاری اور اچھی بات کریں، اور جب کسی سے کوئی کلام کرنا چاہیں تو محبت بھری انداز میں کلام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، آپس میں دوستی رکھنے والے کہاں ہیں؟ مجھے اپنی عزت کی قسم، آج جب کہ میری رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرے دوست اپنے اندر مواسات، ہمدردی کو پیدا کیجئے، نرمی پیدا کیجئے، عاجزی کو پیدا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے اندر محبت، ہمدردی کو پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی اس مقدس مہینے کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔